बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। और आज के दिन का प्रेस्टिजियस पैनल जो कि सीधी बात जोन में मेरा साथ देगा वो है इस्लामाबाद स्टूडियो से राना मुबशिर साहब। सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, आज टेलीविजन से वाबस्ता हैं, किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब ज्वाइन करने के लिए। लाहौर स्टूडियोज़ में वेरी ऑनरेबल उस्मान सईद बसरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। एंड अपोजिशन बेंचेस को अब से थोड़ी देर में हिना परवेज भट्ट साहिबा ज्वाइन करेंगी, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रही हैं एंड एसीपी शी ज्वाइंस अस, तो मैं आपको उनसे रूबरू करा दूंगी। हैविंग सेड दैट, आज आप जानते हैं कि नेशनल असेंबली का सेशन अब से थोड़ी देर पहले हम सब ने बराह रास्त वो देख रहे थे और उस सेशन के अंदर हमने देखा कि किस तरह से महंगाई जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, बल्कि एक वाहिद बड़ा इशू है पाकिस्तान की आवाम का आजकल, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा सेशन का इनेकाद किया गया। एक्सटेंसिव सेशन था, बाकी सारे जो चीज़ें स्केड्यूल पर थी उनको कैंसिल किया गया और ये कहा गया तमाम मेंबर्स को पहले से ही कि भाई आज का जो दिन है वो हम महंगाई के ऊपर बात करने वाले हैं। अब वो अलग बात है कि आज के इस पूरे सेशन से और आने वाले दिन ये जितने सेशंस होने वाले हैं इस महंगाई को लेकर के उसमें आवाम को कितना फ़ायदा होगा, दिस इज़ येट टू बी सीन। लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें और तकरीरों की बात करें, अल्फाजी की बात करें, जुमलेबाजी की बात करें, तो आज का दिन ख्वाजा आसिफ साहब ने काम डालना शुरू किया, क्लास लेनी शुरू की उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद हमाद अजहर साहब ने ऑब्वियसली जवाब दर जवाब दिए और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने वो जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में वो क्या मुहावरा था, आइसिंग ऑन द केक, वो वाली चीज़ की, द फाइनल नेल इन द कॉफिन भी आप कह सकते हैं उसको। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने माहौल को गरमा दिया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई कि सरकारी टीवी के भी क्या कहने कि जब ख्वाजा आसिफ साहब तनकीद कर रहे थे हुकूमत पर तो उनकी तकरीर सेंसर हुई, लेकिन जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद थी, वो लोग जो इस टाइम पर बराह रास्त मेरा शो देख रहे हैं और वो लोग जिन्होंने टेलीविज़न पर नेशनल असेंबली का सेशन भी देखा, वो इस बात से एग्री करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर बहुत ज़्यादा तल्ख, बहुत ज़्यादा कड़वी, बहुत ज़्यादा सख्त थी हुकूमत के लिए। लेकिन उस तकरीर को सरकारी टीवी ने सेंसर नहीं किया, बल्कि पूरी तकरीर दिखाई गई और ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर को सेंसर किया गया जब उन्होंने तनकीद करनी शुरू की। एक ये चीज़, दूसरी ये चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विच मीन्स बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड पीएमएलएन विच मीन्स ख्वाजा आसिफ साहब, दोनों ने एक जैसी बात की, सिमिलर क्वेश्चंस रेज किए और वो लुब्बे लुबाब ये था कि भाई प्राइम मिनिस्टर जब ऑपोजिशन में थे इमरान खान साहब तो कहा करते थे कि जी मुल्क में महंगाई तब बढ़ती है जब करप्शन होती है, तो लिहाजा अगर ऊपर बैठा हुआ शख्स करप्ट है तो मुल्क में महंगाई होगी। तो उनसे पूछा गया, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से भी पूछा गया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से भी पूछा गया कि इमरान खान साहब की ऐसी कौन सी करप्शन है आखिर जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है। इस पर हमें दोनों ऑपोजिशन पार्टी सेम पेज पर नजर आए। राना मुबशिर साहब, आज आप काफ़ी टाइम आपने आज नेशनल असेंबली में गुजारा, तो लिहाजा आज के शो का आगाज़ भी मैं आप ही से करना चाहूँगी। राना साहब, आज का दिन वो जैसे एक और मुहावरा है ना, मेला लूट लिया, आपकी नज़र में नेशनल असेंबली में आज के दिन तकरीरों के हिसाब से किसने मेला लूटा? क्या आपको लगा कि आज हुकूमत महंगाई की वजह से बैकफुट पर है और ऑपोजिशन जो कि कुछ नहीं कर रही, अपने पर्सनल केसेस हो, घर के केसेस हो, घरेलू मजबूरियां, पॉलिटिकल मजबूरियां, उनके बाइस कुछ नहीं कर रही, फिर भी वो आपको इस महंगाई की वजह से फ्रंट फुट पर नजर आई? बिनेश, बड़ा अच्छा एक चीज़ आपने पॉइंट आउट की अभी कि ख्वाजा आसिफ साहब जब बोलते हैं तो जनाब पीटीवी जो स्टेट टीवी चैनल है वो उनको सेंसर कर देता है। वाह जी वाह, बड़े मजे की गल है वैसे। और जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वेरी राइटली यू सेड कि आइसिंग ऑन द केक, जब वहाँ पे आके फ्रंट फुट पे खेलते हैं और बड़ा बड़ा खुल के तकरीर करते हैं, वेरी नाइसली डन, यू नो, वेरी नाइसली स्पोकन आई वुड से। ठीक है, उसके अलावा आप बिल्कुल तनकीद कर सकते हैं पीपल्स पार्टी में, लेकिन एज फार एज द तकरीर इज कंसर्न जो आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, आई रियली लाइक्ड इट। मेरे ख्याल में आपको भी पसंद आई होगी, लेकिन पीटीवी उसको सेंसर नहीं करता। ये बड़ी मंतक समझ नहीं आई मनु ऐसे कि किस तरह चल रहा है काम। खैर एनीवेज, देखिए एक जो मसला है ना, मसला बिल्कुल सीरियस और जो बड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत थी, आज बड़ा एक अच्छा बयान आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप ही के टीवी पे, कि जनाब जो कमर तोड़ महंगाई है उसको जनाब एड्रेस करने के लिए फौरी तौर पे काबीना ने जनाब एक्शन ले लिया। केड़ा एक्शन भाई, कित्थे हो गया? इत्थे लोगों की बां हो गई है, इत्थे लोगों की चीकां निकल गई ने, तुहानू बड़ी देर बाद महंगाई नजर आई है। ओ भाई
آپ 6 چیزیں اگر لوگوں کو ریلیف دے دیں نا, آٹا, چینی, دال, چاول, پیٹرول اور یوٹیلیٹی بلز, اگر آپ لوگوں کو ریلیف دے دیں تو آپ یہاں پہ 10 سال حکومت کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے وہ نہیں دینی. کیوں نہیں دینی؟ دا ریزن از کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیسے ریلیف دینی ہے. آپ کے اندر بیٹھے ہوئے کیبنٹ میں, کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کے لوگ, آپ کے وزراء آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ بھائی جان اس پہ مت دیں, یوٹیلیٹی سٹورز کی طرف سارا رخ مت کر دیں, وہاں پہ سبسڈیز مت دیں. دیں ضرور دیں, لیکن سارا اتھے زور نہ دیو, اگے بھی دیو کدھرے. عام آدمی کو ریلیف نہیں ملا. 20,000 روپیہ جس کا بل ہے نا, اور سوری تنخواہ ہے جس کا نا, اور اس کا 35,000 روپیہ گیس کا بل آئے گا نا, ان کی چیکاں نکلن گے نہیں تھی تو اور کی ہوئے گا. دیکھیں نا, نو بڈی از لوکنگ انٹو آل دیز تھنگس. سو یہاں پہ آتی ہے بیڈ گورننس. اسی طرح یوٹیلٹی بلز جو ہے وہ کہتے ہیں جناب پچھلی دفعہ تسی کٹ دیتے سن بل, ہم نے او بھائی پچھلی دفعہ تسی زیادہ لے لینے سن نا, جو آپ کا بل بنتا تھا آپ زیادہ لے لیتے. آپ نے پچھلے سالوں کے 6 مہینے کے 3 مہینے کے بل جناب ہم نے آپ لوگوں کو کم بھیج دیے تھے, اس لیے وہ ہم نے سارے لگا کے بھیج دیے. وہ بھائی کی ہو گیا بھائی, اتنے انسان رہنے نے, اتنے کچھ جانور تو نہیں نے. سو وہ آپ کو دس از کالڈ بیڈ گورننس. اور اس بیڈ گورننس کو کون ایڈریس کرے گا؟ میں نہیں کر سکتا, آپ نہیں کر سکتی. آپ جتنا مرضی شور مچا لیں, میں جتنا مرضی چیخا مار لا, ہم لوگ ایڈریس نہیں کر سکتے. پیپل ہو آر سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور, انہوں نے اس کو ایڈریس کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا. ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے, اور اگر ہم پوائنٹ آؤٹ بھی کریں گے نا سانو پھر بھی لتر پہنے, ٹھیک ہے نا, لیکن دین اگین ہم کریں گے پوائنٹ آؤٹ, ہمارا کام ہے یہ. اچھا ایک اور چیز, ٹھیک ہے, اپوزیشن نے تو کھ نہیں ہوا. اپوزیشن نے تو جو بھی کرنا تھا نا, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے جناب یہاں پہ مولانا صاحب ہو, انہوں نے جتنا زور لگانا تھا لگا لیا, لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. پی ٹی آئی کا کچھ بھی نہیں ہو سکا ان سے. پی ٹی آئی کا وہ کہتے ہیں نا وال بھی ڈنگا نہیں ہوا, نہیں ہوا. لیکن پوائنٹ از یہ خود اپنے زور سے, اپنی کوتاہیوں سے یہاں پہ ہیٹ فیس کر رہے ہیں. آل رائٹ, آئی گیٹ بیک ٹو یو. ذرا میرے گیسٹ بھی آگے, ان کو بھی سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں. انفیکٹ دے سیٹل ڈاؤن ہو بھی گئے ہیں. میرے ساتھ عثمان بسرا صاحب موجود ہیں, السلام علیکم. اینڈ ہنا پرویز بٹ صاحبہ موجود ہیں, آپ کو بھی السلام علیکم. دونوں اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کریں گے, پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این ریسپیکٹیولی. بسرا صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. بہت سے سوالات ہیں, کہاں سے شروع کروں؟ خواجہ آصف صاحب سے شروع کر لیتے ہیں, کیونکہ آج کا سیشن جب خواجہ آصف صاحب نے شروع کیا, مطلب انہوں نے اپنی تقریر جب شروع کی, تو انہوں نے ہمیں یہ چیز بھی آج بتائی کہ بھائی جو چینی کا بحران ہے نا, اس کا ذمہ دار حکومت کا کفیل ہے. اب آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کفیل کون ہوتا ہے, وہ جو کہ کفالت کرتا ہے. تو حکومت کی کفالت کر کون رہا ہے, اور اگر وہ ذمہ دار ہے جو کہ آپ کا کفیل ہے, تو ایکشن کیوں نہیں لے رہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بنش آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک مجھے آپ بیٹھے بیٹھے ایک شعر یاد آ گیا, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کہے وہ کرے تھا نا. رانا مبشر صاحب کی ماشاءاللہ گفتگو میں نے سنی, ماشاءاللہ زبردست. آج آپ نے بھی کہا کیا خوبصورت تقریر فرماتے ہیں جی زرداری صاحب کے بیٹے. یعنی کل تک خان صاحب تقریر کریں تو کہتے ہیں یہ تقریریں کیا ہوتی ہیں, اور آج الحمدللہ جی ٹاپنگ آن دا آئس کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. اس کو پکڑ کے لے جائے سندھ کے اندر, اگر یہ نہیں جاتا تو میں اس کو ساتھ لے جاتا ہوں سندھ اسمبلی میں جا کے, جو سب جیل قرار دی ہے وہاں بھی کھڑے ہو کے آئین اور قانون کی حکمرانی کے متعلق ایک تقریر کریں. اور سندھ کے اندر جو حالت زار ہے جس کو دیکھ انسان روم میں دل کو کہ پیٹو جگر کو کرتا پھرتا ہے, اور میں خود گیا ہوں نا وہاں پہ, چاچرو, مٹری, کھوکھرا پار تک, مونا باؤ تک, عمر کوٹ سے آگے, جہالت ہے, غربت ہے, موت ہے, ننگ ہے اور تنگ ہے. اس کو وہاں بھیجیں اور اس کی وہاں جا کے ٹاپنگ آن دا آئس کرنی چاہیے. اب میں آپ کی گفتگو کی طرف آتا ہوں جی کہ خواجہ آصف صاحب نے, دیکھیے خواجہ آصف صاحب نے جو بھی فرمایا پارلیمان کے اندر, اور میں تو اس کو سن نہیں پایا. خواجہ صاحب بڑی اچھی تقاریر ماشاءاللہ فرماتے ہیں, اور بڑی اچھا ہوتا کہ خواجہ صاحب جب اپنی تقریر کریں تو جب وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی کفالت کرتا ہے, تو ذرا وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی کفالت کون کرتا رہا ہے جب یہ اقامے لے کے باہر گئے ہوئے تھے. ذرا اپنے اتنی نہ بڑا پاکیے دامہ کی حقائق, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کا بعد ایک. بینش میری حکومت کے اوپر تنقید کرے نا جی, میں کوئی مسئلہ نہیں مجھے, یعنی کہ وہ جو اس سارے حالات کے ذمہ دار ہیں وہ سارے کے سارے جب پتھر اٹھا کے ادھر کو دوڑیں گے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ مجھے یہ فنڈا بھی سمجھ نہیں آ رہا عثمان کہ مہنگائی آپ لوگ کر رہے ہیں, عوام آپ کے اوپر چیخیں نکال رہی ہے, آپ کو کوس رہی ہے, آپ کو بد دعائیں دے رہی ہے, آپ ابھی بھی الزام جو ہے ہنا کی پارٹی پہ لگائی جا رہے ہیں, آپ پیپلز پارٹی پہ لگائی جا رہے ہیں. مطلب حماد اظہر بھی آج یہی کہہ رہے تھے, حماد اظہر بھی آج یہی کہہ رہے تھے کہ جو کیا پچھلی حکومتوں نے کیا, لیکن ہلکا سا اعتراف کر کے گئے. سر یہ جملہ سن لیجئے, آپ کو مدد کرے گا سر. ہلکا سا اعتراف کر کے گئے, وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہماری کچھ پالیسی سخت تھی, کچھ سخت اقدامات لیے جس کی وجہ سے مہنگائی. سر کھل کے مان لینا کہ آپ نے فیصلے غلط کر لیے.
میں بنش آپ کو پہلے بتاؤں, ابھی تک میں نے تو کسی پہ الزام لگایا ہی نہیں ہے, میں نے کوئی الزام نہیں کسی پہ لایا اسپیسیفکلی. میں نے تو یہ کہا کہ اگر وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کفیل, تو ذرا کفیل اپنی طرف دیکھیں کہ کفیل وہ ہوتا ہے جو باہر ادھر یو اے ای میں تھے, باقی جنہوں نے کام میں لیے تھے, یا باقی وہ ارسطو صاحب کا باہر تھا سعودی عرب کے اندر, وہاں کفیل ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر کفیل کا سسٹم نہیں ہے. اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بنش, میں پورے, ہم بھی, پرائم منسٹر بھی, ہماری پارٹی, ہم پورا پاکستان کے لوگوں سے سچ بول رہے ہیں کہ 2 سال, جب پہلے دن بھی پرائم منسٹر نے تقریر کی, کہا کہ 2 سال ہم ریئلسٹکلی ہارش ٹف, میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ ایک جملہ بولنا ایڈ کر دیں, میں ہنا کے پاس جانا چاہتی ہوں. If it's just a sentence, sir. جی میں جملہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں ذرا عثمان بصرہ صاحب کو بتا دوں, میں نے انگریزی میں بات کی تھی. میں نے یہ کہا تھا as far as the speech is concerned, جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے. میں انگریزی میں اردو کا ترجمہ میرے خیال میں خود کر دیجئے گا آپ. میں نے کہا تھا as far as the speech of بلاول بھٹو زرداری is concerned. انہوں نے بہت اچھی تقریر کی ہے. سر ہم سارے تقریر کی بات کر رہے ہیں. جو پیپلز پارٹی پہ کرنا ہے, پیپلز پارٹی پہ جو تنقید کرنی ہے, وہ اس کو سائڈ پہ 1 منٹ کے لیے رکھ لے, اس پہ ضرور کریں. پرویز بٹ صاحب, میں ایگری رانا صاحب, as far as speech is concerned I'm agree. Sir, point is taken. ہم نے آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے باتیں. رانا صاحب, عثمان صاحب نے وہی جواب دینا ہے جو انہوں نے سمجھنا ہے اور جس کی انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے. ہم سب تقریر کی ہی بات کر رہے ہیں. گرو اپ, بلیم گیم سے آگے نکلے, گرو اپ, بلیم گیم سے آگے چلیں, بلیم گیم ختم کریں, آگے چلیں. ہنا, who is responsible, اس مہنگائی کی ذمہ داری کس پر ڈالیں گے؟ بینش, فرسٹ آف آل تو میں یہ اگری کرتی ہوں کہ بلاول ہیز گڈ اسپیکنگ اسکلس. چاہے ہم پارلیمنٹ میں دیکھیں یا ہم ان کو ڈاووس پہ دیکھیں, ہی اسپیکس ویل. سو یہ ایک کریڈیبلٹی ان کو جاتی ہے تو ہمیں دینی چاہیے فرسٹلی. سیکنڈلی, آپ نے سینسرشپ کی بات کی تو بالکل صحیح بات ہے. پی ٹی وی کو نہیں چاہیے تھا کہ خواجہ آصف صاحب کی بولتے ہوئے میوٹ کرتے. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ مریم نواز کا کوئی بھی جلسہ ہو یا کچھ بھی ہو, ناٹ اونلی پی ٹی وی, باقی اور چینلز بھی سینسرشپ کرتے رہے ہیں, اور یہ بات بالکل کنڈیم کرنے والی ہے. اور ناٹ اونلی دیٹ, اگر ہم نے دیکھے کہ اس حکومت نے جس طرح پولیٹیکلی وکٹمائز کیا ہے اسپیشلی پی ایم ایل این اور پی 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 کو, وہ شو کرتا ہے کہ وہ سارے لیڈرز, ٹاپ لیڈرشپ کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. اور یہ آج پی ٹی وی نے جو سینسرشپ کی ہے وہ بھی اسی کی مثال ہے. اچھا, اب آپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج جو آج ڈبیٹ ہوئی نیشنل اسمبلی میں مہنگائی پہ, اور یہ ریکوزیشن سیشن کس نے کال کیا؟ یہ اپوزیشن نے کال کیا. اس سے شو کرتے ہیں کہ کون سنسیئر ہے مہنگائی پہ بات کرنے کے لیے. حکومت زیادہ سنسیئر ہے کہ اپوزیشن سنسیئر ہے. یہ ہم نے ریکوزیشن سیشن کال کیا, اور پنجاب اسمبلی پہ بھی مہنگائی پہ پہلے بھی ہم نے ریکوزیشن سیشن کال کیا, اور آج بھی دوبارہ ہم نے سائن کر کے اسمبلی کو کہا ہے کہ ہم نے ریکوزیشن سیشن کال کرنا ہے. تو مہنگائی پہ سنسیئرٹی کس کی ہے؟ دوسری بات, ان لوگوں نے کہا کہ 18 بلین روپے کی سبسڈی ہم دیں گے یوٹیلیٹی سٹورز کو. تو سب سے پہلے تو 1.5 سال پہلے انہوں نے کہا کہ ہم سبسڈی بند کر رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کی. پھر ان لوگوں نے یہ بات کی کہ ہم پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں. جب پروٹیسٹ ہوئی تو پرائیویٹائز نہیں ہوا یوٹیلیٹی سٹورز. تو آپ روٹ کاز پہ جائیں, مہنگائی کا روٹ کاز کیا ہے؟ جب آئی ایم ایف سے پری ڈیلنگ ہو رہی تھی, اس پری ڈیلنگ کے وقت پہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز, بجلی مہنگی کی, الیکٹریسٹی مہنگی کی, گیس پرائسز مہنگی کی, اور اس سے آلریڈی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بہت ہائی چلا گیا. تو وہ سب پری کنڈیشنز تھی مہنگائی کی. اور اب اگر دیکھی جائے تو ہماری مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 14% پہ پہنچ گئی ہے, اور اگر فوڈ پرائسز دیکھیں تو وہ 20% سے بھی زیادہ ہے. تو یہ مجھے تو لگتا ہے کہ بالکل آپ نے کال کیا نا, آپ کے ریکویسٹ کے اوپر کال کیا گیا سیشن, سب باتیں میں نے آپ کی مان لی, لیکن ہمیں کفیل کا تو بتا دیں, حکومت کا کفیل کون ہے؟ میں نے ان سے پوچھا, یہ بھی نہیں بتا رہے. آپ بتا دیں, آپ نے کہا کہ ہم بتا نہیں سکتے, آپ بتا دیں, ان کا نام تو بتا دیں کہ حکومت کا کفیل کون ہے. وہ تو یہ چینی کے بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ کھل کر نام بتائیں نا. جب آپ اتنی بڑی اپوزیشن کر رہے ہیں, عمران خان ہیں تو ڈر کیوں رہے ہیں نام لینے سے؟ کھل کر نام بتائیں. عمران خان مافیا is responsible for this. عمران خان مافیا میں آٹا چور بھی موجود ہے, چینی چور بھی موجود ہے, جو مشتاق چینی کا کہہ رہی میں جو جہانگیر ترین صاحب جو اس وقت کیبنٹ میں موجود نہیں ہے, لیکن وہ ساری ڈیسیجنز عمران خان صاحب کی ڈائریکٹ کرتے ہیں. وہ سارے لوگ
इस माफिया का पार्ट है आपके पास और proof उस है इस माफिया चीज़ में का? और उस माफिया ये में जहांगीर तरीन साहब ही और उस देखें उनकी कितनी परसेंटेज है इस शुगर नहीं, बट डू यू हैव एनी प्रूफ कि अगर नेशनल असेंबली तक इस चीज की बातें चली गई हैं, इशारों किनारों में उससे बात हो रही पता है, आप एमपी है पंजाब सबको पता है असेंबली कि की, डू यू हैव एनी जहांगीर तरीन फिगर्स? साहब सारे मुझे नहीं पता, बातें decisions करने पे तो control बहुत सी करते बातें आ हैं। जाती है। और नॉट ओनली दैट, मैं आपको एक और चीज बात करूं, इमरान खान साहब हमेशा एक ही बात करते हैं अपनी तकरीरों में, माफिया माफिया माफिया। वो अब आप लोग भी एक ही बात करते हैं, कल एक बिल कफील या कल आपने ATM, शायद एक खबर लेकिन देखी उसके लिए होगी। सबूत देने होते हैं ना, पूरी दुनिया को पता होगा, कल लेकिन मुझे नहीं आपने- पता, मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स देने पड़ेंगे अगर आप लोग ऐसी बात कल करेंगे आपने एक तो। खबर देखी होगी हाँ। जिसमें आपने देखा कि वो इलीगल जो सिगरेट्स बेचते हैं, जो लीगली सिगरेट्स बेचते हैं उनके ऊपर टैक्स है, लेकिन जो इलीगल सिगरेट्स बेचते हैं हाँ। उनकी परसेंटेज बहुत इंक्रीज हुई है और उसके भी ग्रोथ सारी बिल्कुल, केपी ये कल इस बारे में बात हुई। मैं एक मिनट, तो वो भी एक माफिया का पार्ट है। आपके पास मैं बिल्कुल दोबारा आना चाहती हूँ। ऑपोजिशन कहती है कि जी इशारा, ऑब्वियसली नाम ना ले, लेकिन इशारा जैसे कह रही सबको पता है, सबको पता है, इशारा वो जहांगीर तरीन साहब का लेते हैं। मुझे इतना पता है कि सबकी शुगर मिल्स हैं, नून लीग के भी फैसिलिटेटर्स हैं, विद इन द पीएमएलएन बेंचेस, विद इन द पीपल। मैं आपको ये अच्छा आपने पीएमएलएन का नाम दिया, पीएमएलएन की सारी शुगर मिल्स बंद है और जो शुगर मिल्स खुली हुई है ना वो ना एक्सपोर्ट कर रही है ना उन्होंने कोई इंपोर्ट किया है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, while we do the show right now, इन लोगों के माफिया ने एक्सपोर्ट भी की। फिरदौस और आशिक फिर अवान higher साहिबा ये price कह पे रही हैं import कि की। वो Please ये महंगाई की कमर तोड़ने की मुहिम पर निकल चुकी हैं और अब जो चीनी है ना उसकी उन्होंने एक रेट फिक्स कर दिया, विच इज 70 रुपीज पर किलो। फिर से यही सवाल उठता है कि 70 रुपए की अगर आप चीनी का रेट फिक्स कर देंगे, वो चीज जो कि आपके घर में बन रही है, तो फिर भी आप महंगाई की कमर कैसे तोड़ेंगे, ये मैं जानना चाहूंगी उस्मान बसरा साहब से। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने रहेंगे। विल रिज्यूम। ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब, हिना परवेज भट्ट साहिबा, राना मुबशर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब आपके लिए सवाल छोड़कर गई थी, उस पर मजीद एडजस्शन कर लेती हूँ कि वो कल मैंने बल्कि इनफैक्ट शो भी किया था इसके ऊपर कि किस तरह से जो प्रॉपर एक बेल आउट पैकेज ओवरऑल 7 अरब यूटिलिटी स्टोर्स के लिए और 15 अरब जिसके अंदर बीच में ये शामिल भी होगा कि वो परचून की दुकानें खोली जाएंगी और जिसके लिए 5 लाख रुपया एक परचून की दुकान के लिए लोगों को दिया जाएगा। सो अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर से पढ़ के आए हैं और उनको शायद परचून का वर्ड अच्छा ना लगे, तो अभी ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अब कैश एंड कैरी होगा। सो दिस इज द न्यू नेम जो वो लेकर के आए हैं। लेकिन मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ उस्मान बसरा साहब से जवाब लेने से पहले कि ये होंगी परचून की दुकानें। जी बसरा साहब, अच्छा, नाम ये, बदलने से तो फंडे नहीं बदल जाते ना। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और चीनी की कीमत 70 रुपए पे की। आपकी बात ठीक है। देखिए मसला ये है कि आज मैं आपसे दोबारा कहूँ कि हम एक सियासी जमात है ना जी, हम वोट लेके आए हैं, हम लोगों से वोट लेने हमें जाना है दोबारा। इसमें हम तो अपनी कौम से पूरा सच बोल रहे हैं कि हम एक टफ डिसीजंस कर रहे हैं। टफ डिसीजन इसलिए कर रहे हैं कि हम लेपा तोपी की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे कि वहाँ से पैसे उठाओ वहाँ डंप कर दो, वहाँ से उठाओ तो एक इन्फ्लेशन रोक दो और वहाँ से उठाओ तो डॉलर को आर्टिफिशियली रोक दो। हम जो फैसले कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कौम इसको विटनेस करेगी, सब्सटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। एंड आई एम सेइंग इट अगेन, सब्सटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं टेलीविजन का जो एक बड़ा काम है वो है अपनी कौम को उम्मीद और होप दे के रखना। आज मैं अपने हिस्से की जो होप है वो लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आज के दिन में जो आपका सिलेंडर है गैस का, उसके ऊपर 350 रुपये इमरान खान उनकी टीम ने कम कर दिए हैं। आज आपकी 400 रुपये यूरिया की बोरी के ऊपर कम हुए हैं। अच्छा। आज आपके मुल्क के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को 28 पॉइंट्स हम ऊपर चले गए हैं। आज आपको जो है अपना फैक्टर से आप निकलने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आज आप की स्टॉक मार्केट जो है वो इफ़ इट्स नॉट डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो ये ज़बरदस्त कर रही है इन हालात के अंदर भी। आज आपके आज स्टॉक मार्केट 847 पॉइंट्स गिरी है आज के दिन, जिस यूजुअली मैं करती एक दिन में 142 अरब रुपए का लॉस। आप हिना वो करती हैं कि मैं भी इनको इस तरह की लुकमा दूंगा। हाँ। अच्छा, अब ये है कि नहीं, अगर वो कोई फैक्ट्स सही कराना चाह रही हैं, मैं भी हाँ, मेरे बिल्कुल, पास तो बिल्कुल, मेरे बिल्कुल, पास इतने बंडल है फैक्ट्स ठीक करवाने बात का। मुकम्मल करें, मुझे अच्छा राना अच्छा साहब के पास जाना है। He's getting bored in Islamabad जी studio. आज आपकी इस हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह 10.9 बिलियन डॉलर का कर्जा वापस किया है। आज आपकी इस हुकूमत के अंदर फॉरेन रेमिटेंसीज जो है वो 17% इंक्रीज की हैं। आज मेरी सिर्फ बात सुन लीजिए,
اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. آج آپ کی اس حکومت نے آج کی تاریخ میں 84% عوام کا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. مجھے سمجھ آتا ہے عوام کا مسئلہ عوام کا بینش مسئلہ اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے کہ سمپل ورڈز کے اندر اگر ہم نے 3 منٹس کا میرا شو جو ہے نا وہ ختم کر دینا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں. پازیٹیو بات نہیں کریں, پازیٹیو بات بتائیں, چینی بتائیں, اس سے پتہ چل جائے گا. ڈالر بتائیں, پاؤنڈ بتائیں. سنیے, آٹا جو ہے نا جی, آٹے کی جو گندم کی شارٹیج ہوئی کیونکہ سندھ نے اپنی حصے کی گندم کو پرچیز نہیں کیا, اس کا ایک جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اندر انٹرپشن آئی, اس کو مانے, اس کو فکس کر رہے ہیں. رپورٹ مکمل ہو گیا. حماد عزیز صاحب نے کہا شیئر کریں نا, کیوں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے میوزیم میں, کب شیئر کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے کسٹم کے جو 8 لوگ ہیں بڑے افسران جو اس معاملے کے اندر انوالو تھے ان کو نکالا ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کے اس کارٹیج کے اس کے اوپر نام آ رہے ہیں ان کو سختی سے نپٹیں گے, یہ قوم کے ساتھ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ آپ یہ کر کے دکھائیں گے. ایک وعدہ بسرا صاحب نے یہاں پر بھی کر لی. رانا مبشر صاحب, I have really less time لیکن I really want your valuable comment. سب سے پہلے اس پہ کامنٹ کرنا چاہتے کوئکلی کر لیجئے گا, میرا سوال لے لیجئے سر. آج خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی بولا ہے کہ حکومت کا پہلوان اپنے وزن سے گر رہا ہے, چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی وجہ سے رخصت ہوئے. ہم حکومت کے خلاف یا حکومت کو گرانے کے لیے کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کریں گے, کوئی ڈیل نہیں کریں گے. اینڈ سر کنیکٹنگ ٹو دس کٹ ٹو ویکنڈ سے یہ بات شروع ہوئی بھی ہے کہ بڑی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں لنڈن میں, ہو چکی ہیں, کچھ ہونے جا رہی ہیں, اور حسین اتفاق دیکھیے کہ چودھری نثار صاحب بھی لنڈن کے لیے روانہ ہوئے, اپیرنٹلی علاج کے لیے گئے ہیں. اور یہ بھی کتنا حسین اتفاق ہے کہ جن دنوں میں گئے ہیں, جن ڈیٹس میں گئے ہیں, جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے لنڈن پلان کا اور ریومرز کا, علاج کرانے بھی لنڈن گئے ہیں. تو سر شہباز شریف سے تو ملیں گے, اور کیا پتہ نواز شریف سے ملے یا نہ ملے. اینڈ دا ڈائریکٹ کوسچن کٹنگ شارٹ ٹو کہ کیا کچھ ایسی ارینجمنٹ ہونے جا رہی ہے کہ چیزیں نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں واپس آ جائیں سر, یا خواجہ آصف صاحب نے ایسے ہی بہہ کر یہ بات کر دی؟ خواجہ آصف صاحب کو نان سیریس مت لیجئے گا آپ, ٹھیک ہے جی. خواجہ صاحب بڑے سیریس قسم کے ہیں, تھوڑی جی لا بھی جاندے نے وچ, لیکن دین اگین وہ ان کا ہیومر ہے, ان کا وٹ ہے, اس کی وجہ سے وہ چلتے ہیں اس طرح, لیکن ان کو نان سیریسلی مت لیجئے گا. میں نے آپ ہی کے شو میں کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب باہر جائیں گے, میاں صاحب گئے. میں نے آپ ہی کے شو میں کہا تھا میاں نواز شریف صاحب کا آپریشن ہونے جا رہا ہے, میاں صاحب کا آپریشن ہونے جائے گا, وہ بھی کچھ دنوں میں وہ ہاسپٹلائز ہو جائیں گے. میں نے آپ کے شو میں اب دوبارہ کہتا ہوں کہ جناب اس وقت جو گیم ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں آتی ہے اور نکلتی ہے, آتی ہے اور نکلتی ہے, ٹھیک ہے جی. جب یہاں سے ایک اشارہ جاتا ہے کہ جناب علی تھوڑا جا ٹائم ہور دے دیو انہاں دی کوتاہیاں دے باوجود تھوڑا جا ٹائم ہور دے دیو, لیٹس سی, لیٹ them ڈیلیور. اگر یہ ڈیلیور نہ کر سکے تو پھر پلان بی کی طرف چلیں گے, ابھی تھوڑا سا ڈیلیور کرنے دیں. دیکھیں میرے بھائی نے کہا جناب 400 روپے بوری فرٹیلائزر کی نو سر سوری, پلان بی بتا دیجئے, پلان بی بتا دیجئے. آپ نے کہا پلان بی کی طرف چلیں گے. واٹ از پلان بی؟ الیکشنز, ان ہاؤس چینج. نہیں, ایک منٹ ٹھہر جائیے گا. دیکھیں پلان بی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو اگر یہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے نا, اس کی حتی الوسع کوشش کی جائے گی کہ یہ ڈیلیور کرے, کیونکہ یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہے ان کی. دیکھیں اس وقت جو انرجیز ویسٹ ہوتی تھی نا پہلے پچھلی گورنمنٹوں میں, جو حکومت کی اور فوج کے درمیان جو ایک پیج پہ نہیں ہوتے تھے, یہاں پہ وہ انرجیز ویسٹ نہیں ہو رہی, یہ دونوں ایک پیج پہ ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ ٹیم نکمی ہے, ٹھیک ہے, میجورٹی جو ٹیم ہے وہ نکمی ہے. عمران خان صاحب کی پیس زیادہ ہے, عمران خان صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں, ایک پیج پر ہونا ضروری نہیں ہوتا, ایکچولی کمپٹنس کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک پیج پر ہو کر بھی یہ مسائل ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے, ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ اگر ایک پیج پہ ہو کر بھی اگر اسی قسم کے ایشوز ہیں تو دین دعا کی جا سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ڈیلیور نہیں کریں گے in another 3 to 6 months time, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈیلیور نہیں کریں گے it's going to be a situation, it's going to be a serious situation for the government, اور ان کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا. جو ناکامیاں ہوئی ہیں اپوزیشن کو وہ کامیابیوں میں بدل سکتی ہے اگر یہ ڈیلیور کر دے. ایک سمپل سی بات آج تک یہ گورنمنٹ والے یہ نہیں کر سکے, ان کا اپنا ادارہ ہے, اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ ہے کہ جناب پچھلا آخری جو سال تھا نون لیگ کی حکومت کا, اس میں کیسے بوروئنگ کی گئی,
اس میں جناب ان یوزول قرضے یا ان یوزول انٹرسٹ پہ قرضے کیسے لیے گئے، جو کچھ قرضے واپس کرنے تھے وہ انہوں نے واپس نہیں کیے، اور انہوں نے ان کی یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پہلے سال میں ان پہ برڈن ڈال دیا. یہ اتنا سا کیس تو پلیڈ کر نہیں سکے حکومت والے. اپنی اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ لا کے لوگوں کے سامنے آسان لفظوں میں اگر بیان کر دے تو میرے خیال میں آدھے سے زیادہ سختی گورنمنٹ کی ختم ہو جائے گی. یہ کام یہ کر نہیں سکے، ادھر سے کان پکڑتے کبھی ادھر سے کان پکڑتے. مدعا پانڈے نے نون لیگ تھے، مدعا پانڈے پیپلز پارٹی تھے. for you. Asset beyond means آمدن سے زائد اثاثوں والے کیس میں حمزہ شہباز صاحب کی جو ضمانت ہے وہ مسترد ہو گئی ہے کیونکہ حمزہ شہباز صاحب عدالت کو سیٹسفائی نہیں کر پائے، ثبوت نہیں دے پائے. Another tough day for PMLN. دیکھیں ہمارے پہ تو سارے جھوٹے کیسز بڑھے ہوئے ہیں اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. کورٹ کی جو بھی ڈیسیجن ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، ری اپیل کریں گے. یہ سب عدالت کو ثبوت نہیں دے سکے، اپنی سورس نہیں بتا سکے، تو اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیسے آ گیا؟ اس میں دوبارہ اپیل کریں گے، دوبارہ اگر ہم سیٹسفائی نہیں کر سکے اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن سبمٹ دی ڈیٹیلز. اب میں 2 پوائنٹس ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جو عثمان بسرا صاحب نے کہا، جو اسٹاک مارکیٹ کی بات کی. یہ آج کی نیوز ہے کہ 847 سے اسٹاک مارکیٹ گری ہے اینڈ 142 ارب روپیز کا انویسٹرز کو نقصان ہوا ہے. اب آپ کو بھی جیسے پتا ہوگا حج کے اندر 1,13,000 روپیہ حج کی پرائسز بھی انکریز ہو رہی ہیں. اب یہ کرنٹ فزیکل ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بہت بہتر ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اکنامک انڈیکیٹرز کون سا ایک بھی بہتر؟ جی ڈی پی کو دیکھ لیں، آپ ان امپلائمنٹ کو دیکھ لیں، 10 لاکھ سے اوپر زیادہ لوگ ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے ان کی، تو کوئی بھی ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے جو یہ بہتر شو کر سکیں. وہ تو آج صدر پاکستان کا بیان میں دیکھ رہی تھی، وہ پریشان ہیں کہ جی 22 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. انہوں نے آگے پریڈکشن ہے کہ جی ڈی پی اور کم ہوئے گا اور لوگ بے روزگار ہوئیں گے. اب میں کہتی تھی عثمان بسرا صاحب نے یہ بات کی کہ ہم نے مصنوعی طریقے سے ڈالر کو روکا ہوا تھا. اب ان لوگوں نے، اس گورنمنٹ نے آئی ایم ایف سے 2 ڈیمانڈز کی ہیں. پہلی ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے کہ بجلی پرائس کو 1.5 سال کے لیے فکس کر دیں، اور دوسری ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمارا ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ جو ہے نا وہ کم کر دیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو شبر زیدی صاحب ہیں وہ لاسٹ 6 مہینے میں لاسٹ 6 منتھس میں ہمارا 400 بلین روپیز کا شارٹ فال ہوا ہے ٹیکس میں. عمران خان صاحب تو اپنی ساری تقریروں میں کہتے تھے کہ جب حکمران کرپٹ ہو تو عوام جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتی. مجھے تو لگتا ہے بیچاری عوام اس وقت اتنا ٹیکس دے رہی ہے اور اتنی ہائی پرائسز ہو رہی ہیں اور پھر بھی اپنی کوئی بھی چیز اپنی پرفارمنس سے ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو یہ رانا مبشر صاحب نے کہا کہ یہ انکمپیٹنٹ ہے. یہ صرف انکمپیٹنٹ نہیں ہے، کرپٹ بھی ہے اور انکمپیٹنٹ بھی ہے. اور ہم صاحب کے منہ میں اپنے الفاظ نہ ڈالیں گے نا، یہ آپ خود بولیں، یہ خود بولیں. چلیں مجھے بریک لیں. آل رائٹ، اور کوئی ان کے خلاف ٹھیک ہے، گاٹ دا پوائنٹ. یہ اپنی بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے گاٹ دا پوائنٹ. وہ سفر کر پی ایم ایل این کا پوائنٹ کلیئر آ گیا. ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے اینڈ اوبیسلی ڈسکشن کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. ویل بی بیک ان اے بٹ. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے جی. عثمان سید بصری صاحب، آر یو گیٹنگ اینی ریپل ایفیکٹس؟ کوئی پریشانی ہو رہی ہے آپ کے سننے میں؟ خبریں آ رہی ہیں کہ جو ایک لنڈن پلان ہو رہا ہے اور اب چودھری نثار صاحب بھی باہر روانہ ہو گئے اپنے علاج کے سلسلے میں اور کچھ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں، خنجر اٹھے گانا تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ان کو ہم نے آزما لیا، الیکشن میں آزمایا، ہارے، سینٹ میں آزمایا، ہارے، صدر کا الیکشن ہارے، کنٹینر پہ سارے چڑھ کے سیلفیاں بنانے والے ہارے. زرداری صاحب نے کہا مجھ سے تو بڑا مردہان کون نہیں، میں سیاست کا بڑا بکرات ہوں. عمران خان گیا مہینے میں 2 میں 3 میں، الحمدللہ آپ کو پتہ ہے وہ کدھر ہیں. ایک چیز نوشتہ دیوار ہے، عمران خان کو اللہ نے ایک ستارہ دے کے پیدا کیا ہے. 5 سال، مارک مائی ورڈ، جہاں کہا جی یہ دیکھو اتحادی بھاگ گئے، چودھری صاحب بھاگے. رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے میں چودھری صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل زون کے اندر آ گیا ہوں. تبھی میں ٹیلی ویژن کے اوپر میں فرد بات جو کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا خلیل میاں فاختہ اڑانے والے دن بھائی جان چلے گئے ہیں. آپ کی ساری لیڈرشپ کو اگر پتہ ہوتا، میں ان کی لیڈرشپ کو جانتا ہوں ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر، اگر ان کو رتی برابر پتا ہوتا کہ ہم اقتدار میں آ سکتے ہیں بائے ہک اور بائے کروک، لنڈن تو جانا دور کی بات، یہ لاہور سے باہر نہ نکلتے. وہ جو وہاں چلے گئے ہیں نا، اس دفعہ 40 صندوق ساتھ نہیں گئے ہیں، یہ اقتدار کو دیکھ رہے ہیں. اگر ان کو ملا تو اگلا 23 کے الیکشن سے پہلے پارٹی کے اندر ان کے کنویڈ ہے، کلیئر ہے. ان کے ایم پیز ایمن ہمارے ساتھ رابطے کے اندر ہیں. اور آخری بات مجھ سے یہ بھی سن لیں، اگر یہ ان میں جرت رندانہ ہے، میں یہاں چیلنج کر رہا ہوں، یہ لائیں آن دا فلور اور جا کہیں کہ ہم نے عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کرنا ہے. اگر سینٹ والا سین آپ کو نظر نہ آیا، 42 کا نمبر ہے جو آج بھی ان سے اکھڑ کے
मिनट हिना परवेज भट्ट साहिबा, आप पहले इस्तीफे की बाय बात कर रहे हुक और हैं। बाय क्रुक इन्होंने ये वाली हुकूमत भी, पंजाब की हुकूमत भी जहांगीर तरीन साहब के जहाज पे ली थी, ठीक है। ये बाय हुक बाय क्रुक ये करके इन्होंने पंजाब की हुकूमत ली है और इनको पता है कि इनकी बड़ी वीक हुकूमत है, पहली बात। दूसरी बात, ये अपनी परफॉर्मेंस की वजह से गिरेंगे, हम इनके अगेंस्ट ना कोई साजिश करेंगे ना हमारी, और अगर कोई हमारी डिसीजन हमारे पार्टी के कायद या नवाज शरीफ साहब है, वो जो भी डिसीजन लेंगे वो हमारी पार्टी के लिए बेहतर होगा, लेकिन हम इनके खिलाफ कोई साजिश नहीं करेंगे। इनकी करप्शन और इनकी नाअहली ही इनके खिलाफ जो है। राना मुबश्शिर साहब, लास्ट 1 मिनट फॉर यू, आपके क्लोजिंग कमेंट्स चाहिए सर। आप बार बार एक सवाल कर रही है, सबसे कर रही है, मेरे से भी किया था, मैं जवाब नहीं दे सका, फिर ब्रेक आ गई थी बीच में। मैं आपको जवाब देता हूँ, लंदन में क्या हो रहा है। लंदन में ये होना है जनाब के चौधरी निसार साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करनी है। लिख लें आप, आपको जब भी रिलीज होगा आप देख लेना, उनकी मुलाकात होनी है। नाउ व्हेन इट कम्स टू लाइक चेंजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, अगर आप कहें कि जी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जो लोग लेके आए थे इनको इत्तेहादियों को, वो अभी नहीं चाहते कि ये गवर्नमेंट जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। वो अभी भी इनको एक चांस देना चाहते हैं कि शायद डिलीवर कर जाए, ठीक है। इमरान खान साहब की पेस ठीक है, तेज है, उसकी पेस को, इमरान खान साहब की पेस को उनकी जो टीम है वो मैच ही नहीं कर सक रही, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही नहीं दौड़ सक रहे, तो मैं उत्थे की करा। तुसी मेरे नाल नहीं दौड़ सकोगे तो मैं की करांगा, तुसी मेरी टीम हो, मैं की करांगा, उत्थे मैं सिर मारांगा दीवारां नाल, की करांगा, टकरा मारा की करा मैं। हुण इशू ये है कि ये इनको ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है, ना ऑपोजिशन ने कुछ करना है इनके लिए, ये खुद अपने बोझ से ही गिरेंगे अगर गिरे तो, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखें, जो इत्तेहादी पंजाब में बैठे हुए हैं वो अगर आपके लिए, आपसे थोड़ी देर के लिए अगर राजी भी हुए हैं तो ये ना समझो कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, नहीं है। ओके, आई हैव टू रैप अप। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जिंदगी रही सब कुछ ठीक रहा तो मैं कल मुलाकात करूंगी। आई विल सी यू, अल्लाह हाफिज़।